اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج میں اس بیان میں آپ کو اللہ پاک کے پیارے محبوب آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں بتاؤں گی کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کیسے ہوئی تھی، اور اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کتنا نورانی تھا۔ تو دوستوں، یہ بیان سننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ حضرت سیدنا علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نعمت الکبریٰ پر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے ایمان افروز اور عقلوں کو حیران کر دینے والا واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام عامر یمنی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو کولنج یعنی بڑی آنت کا درد، جذام یعنی سفید داغ وغیرہ کے امراض میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ چلنے پھرنے سے معذور بھی تھی۔ عامر کے پاس ایک بت تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اس کے سامنے بٹھاتا اور بت سے کہتا، اگر تو شفا دے سکتا ہے تو میری بیٹی کو شفا دے۔ سالوں تک وہ یوں کہتا رہا، مگر بت بنا رہتا۔ پتھر کا بت دے بھی کیا سکتا ہے۔ توفیق و عنایت کی ہوا چلی کہ ایک دن عامر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم کب تک اس گونگے بہرے پتھر کو پوچھتے رہیں گے جو نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم صحیح دین پر ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہمیں ساتھ لے کر ہدایت کی تلاش کے لیے نکلو، شاید کہ ہمیں حق کی طرف کوئی رہنمائی مل جائے۔ دونوں میاں بیوی اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے یہی گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو سارے آسمان پر پھیلا ہوا ہے، اور اس کی روشنی سے ساری دنیا چمک اٹھی ہے۔ اللہ پاک نے ان کی آنکھوں سے اندھیرے کے پردے ہٹا دیے تاکہ وہ خواب غفلت سے جاگ جائیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے صف باندھے ایک مکان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، پہاڑ سجدہ کر رہے ہیں، زمین ٹھہری ہوئی ہے اور درخت جھکے ہوئے ہیں، اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے، مبارک ہو سچے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں۔ عامر نے اپنے بت کو دیکھا تو وہ اوندھے منہ زمین پر ذلیل و خوار پڑا تھا۔ عامر کی بیوی کہنے لگی، ذرا اس بت کو تو دیکھیں، کیسے سر نیچا کیے زمین پر پڑا ہے۔ اتنا سنتے ہی بت بول اٹھا، خبردار رہو، بڑی خبر ظاہر ہو گئی ہے۔ وہ پاک ذات پیدا ہو چکی ہے جو کائنات کو شرف و افتخار بخشے گی۔ آگاہ رہو، وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی آمد کا ہر ایک کو انتظار تھا، جن سے درختوں اور پتھر باتیں کریں گے، وہ کہ جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوگا، اور جو قبیلہ ربیعہ و مضر کے سردار ہوں گے، ظاہر ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عامر نے بیوی سے کہا، تو سن رہی ہے کہ یہ پتھر کیا کہہ رہا ہے؟ بولی، اس سے پوچھئے اس پیدا ہونے والی سعادت مند کا نام کیا ہے جن کے نور سے اللہ پاک نے سارے جہان کو روشن فرما دیا ہے۔ عامر نے کہا، اے غیب سے آنے والی آواز، اس پتھر نے صرف آج ہی بات کہی ہے، یہ تو بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ جواب دیا، ان کا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اتنے میں عامر کی بیمار بیٹی جو کہ نیچے بے خبر سو رہی تھی، اپنے پاؤں پر چلتی ہوئی چھت پر آ گئی۔ عامر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اے میری بیٹی، تیری وہ تکلیف کہاں گئی جس میں تم مبتلا تھی اور جس نے تیرا جینا مشکل کر رکھا تھا؟ بیٹی نے جواب دیا، ابا جان، میں دنیا جہاں سے بے خبر سو رہی تھی کہ میں نے اپنے سامنے نور کی تجلی دیکھی۔ میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے۔ میں نے پوچھا، یہ نور کیسا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، اور یہ کون بزرگ ہیں جن کے مبارک دانتوں کے نور نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے؟ جواب دیا، یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ حضرت عدنان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ دادوں میں سے ایک بزرگ ہے جن سے کائنات پر نور ہو رہی ہے۔ ان کا نام نامی اسم گرامی احمد و محمد ہے۔ فرما برداروں پر رحم اور خطا کاروں سے درگزر فرمائیں گے۔ میں نے پوچھا، ان کا دین کیا ہے؟ جواب دیا، دین حنیف یعنی سچے دین پر ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ملا، اللہ وحدہ لا شریک کی، یعنی اس اللہ پاک کی جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو جواب ملا، ان فرشتوں میں سے ہوں کہ ایک فرشتہ ہوں جسے نور محمدی کے اٹھانے کا شرف بخشا گیا ہے۔ میں نے عرض کی، کیا آپ میری اس تکلیف کو نہیں دیکھتے؟ فرشتے نے کہا، ہاں، تم نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، میں نے محبوب کی ذات میں اپنا راز و
دلیل رکھی ہے، جو کوئی مجھ سے میرے محبوب کے وسیلے سے دعا کرے گا میں اس کی مشکل کو حل کر دوں گا، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے میں ان کے بارے میں قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفیع یعنی سفارش کرنے والا بناؤں گا۔ وہ بچی کہہ رہی ہے کہ سنتے ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور سچے دل سے اللہ پاک سے دعا کی، اور پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے اور جسم پر پھیرا۔ جب نیند سے اٹھی تو ایسے تھی جیسے اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر عامر یمنی نے اپنی بیوی سے کہا، بے شک ہم نے اس مبارک ہستی کی عجیب و غریب نشانیاں دیکھی ہیں، میں ان کی محبت و دیدار کے شوق میں جنگلوں اور دشوار گزار وادیوں کو طے کروں گا۔ چنانچہ عامر یمنی اور اس کے تمام گھر والے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے اور مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفاً و تعظیماً کے سفر کا ارادہ کیا۔ سرزمین مکہ میں داخل ہو کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان عالی شان کا پتہ پوچھ کر دروازے پر دستک دی۔ بی بی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے عرض کی، ہمیں اپنے لخت جگر نور نظر کا نور برسانے والا چہرہ دکھا دیجیے، جس نے اپنی چمک دمک سے ساری دنیا کو چمکا دیا ہے، جن کے طفیل اللہ کریم نے کائنات کو روشن فرما دیا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں ابھی اپنا نور نظر یعنی اپنا پیارا پیارا بیٹا تمہیں نہیں دکھاؤں گی، کیونکہ مجھے یہودیوں کا ڈر ہے، کہیں وہ ان کو نقصان نہ پہنچائیں، اور میں نہیں جانتی کہ تم کون لوگ ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ عامر اور اس کے گھر والوں نے کہا، ہم نے تو اسی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے وطن اور اپنے دین کو چھوڑا ہے کہ اس نور والے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو روشن کریں، جن کے دربار میں حاضر ہونے والا کبھی ناکام و نامراد نہیں لوٹے گا۔ یہ سن کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اچھا اگر میرے پیارے بیٹے کے دیدار کے بغیر تمہارا گزارا نہیں تو جلدی نہ کرو، کچھ دیر ٹھہرو۔ یہ فرما کر آپ اپنے مکان عرش نشان میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ارشاد فرمایا، اندر آ جاؤ۔ اجازت ملتے ہی وہ اس مبارک کمرے میں داخل ہوئے جس میں دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ وہاں کے انوار و تجلیات میں ایسے گم ہوئے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بے خبر ہو گئے۔ بے ساختہ اللہ پاک کا ذکر کرنے لگے۔ جیسے ہی چہرے پر انوار سے پردہ اٹھا تو دیدار کرتے ہی یکدم ان کی چیخیں نکل گئی، اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئی، قریب تھا کہ ان کی روح ان کے جسم سے نکل جاتی۔ آگے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننھے ننھے مبارک ہاتھوں کو چوما۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا، آپ جلدی سے چلے جائیں۔ آخر کار نہ چاہتے ہوئے عامر یمنی دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے غار سے باہر آئے۔ عامر یمنی کا حال ہی بدل چکا تھا، وہ نورانی چہرے کے دیدار کے عاشق ذات بن چکے تھے۔ دیوانہ وار چیخ کر کہنے لگے، مجھے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر واپس لے چلو اور دوبارہ التجا کرو کہ مجھے دیدار کرا دے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر واپس آئے۔ اب کی بار جو ہی عامر یمنی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی لبکا اور قدموں میں گر گیا، پھر ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح ان ننھے ننھے قدموں پر قربان ہو گئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، وہ مقدس جگہ جس مبارک مکان میں اللہ کریم کے پیارے پیارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی کے پیدائش کی جگہ ہے۔ بابرکت جگہ پر چاندی چڑھائی گئی تھی۔ جگہ یوں ہی لگتی ہے جیسے چھوٹا سا پانی کا تالاب ہو جس کی سطح چاندی کی ہو۔ یہ مبارک مکان ربیع الاول میں پیر کے دن کھولا جاتا ہے، کیونکہ ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ اور پیر ولادت کا دن ہے۔ لوگ اس مکان میں برکتیں لینے کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ دن ہمیشہ سے یوم مشہود ہے، یعنی اس دن لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی متبرک یعنی بابرکت مقام ہے۔ علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، اس طرح کی مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔